وعلیکم. جی بیٹا. اچھا جی، چلیں آغاز کرتے ہیں آج کے لیکچر کا. بیٹا مجھے بتائیے گا، کل ہم نے کون سا ٹاپک پڑھا تھا؟ سر سید والا سر. سر سید والا پڑھا تھا، ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، آج ہم آپ کو پڑھائیں گے جی دارالعلوم دیوبند. جی بیٹا، یہ میں اسکرین آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. مجھے بتائیے گا یہ اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کو؟ یس سر. جی سر ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے، چلیں جزاک اللہ. چلیں جی آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ بیٹا آج کا ٹاپک ہے دارالعلوم دیوبند. دارالعلوم دیوبند جو ہے بر صغیر کی تاریخ میں ایک ایسا ادارہ ہے، دینی ادارہ، کہ جس کی تاریخ کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنس ہے. میں دو تین باتیں جو اس حوالے سے ہے وہ آپ کو بتانا چاہوں گا. دارالعلوم دیوبند بنتا ہے 1866 میں، ٹھیک ہے جی. اور اس وقت ہندوستان میں برٹش راج ہے. مکمل طور پہ برطانوی حکومت اپنے پورے شد و مت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ یہاں کام کر رہی. اپنا نظام تعلیم وہ رائج کر چکے ہیں. اب ہر قوم اپنے نظام تعلیم کے لیے بھاگ دوڑ کر رہی ہے. سکھوں نے اپنا ایجوکیشنل ٹرسٹ بنا لیا، اپنے ادارے بنانے شروع کر دیے. ہندوؤں نے اپنے ادارے بنانے شروع کر دیے. مسلمانوں کے اندر مخیر حضرات سامنے آئے، انہوں نے بھی اپنے ادارے بنانے شروع کر دی. بہت ساری مثالیں آپ کو اس دور میں ملتی ہیں، بلکہ آپ کے گوجرانوالہ میں بھی مثالیں ملتی ہیں. میں نے شاید اس میں بھی بتایا تھا آپ کو. یہاں محبوب عالم ہائی اسکول برٹش دور میں بنا. عطا محمد ہائی اسکول نمبر 1 نمبر 2 گرلز کے کچھ ایک دو اسکول ہیں، اور وہ بھی اسی دور میں بنے. اسی طرح سکھوں نے خالصہ کالج بنایا جو آج اسلامیہ کالج ہے. اسی طرح ہر جگہ پورے ہندوستان میں ایسا. دارالعلوم دیوبند یا دیگر دینی مدرسے اس دور میں جو قائم ہوئے، ان کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ یو پی ضلع جو ہے نا، سوری یو پی صوبہ ہے ان کا، اتر پردیش جسے کہتے ہیں. یو پی کے اندر اس وقت بھی جو موجودہ آبادی ہے مسلمانوں کی، 20 کروڑ کی آبادی ہے یو پی کی صرف، اور اس میں سے تقریباً 8 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان ہیں. اور جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ مسلمانوں کی علمی ادبی تحریکیں جو ہیں وہ سب کی سب یو پی سے آئی ہیں. کہتے ہیں وہاں چند درد دل لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اگر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، آئندہ آنے والے دور میں دینی علوم جو ہیں وہ ہندوستان سے اٹھ جائیں. یہ سوچ تھی اس کے پیچھے. کہتے ہیں انہوں نے یہ سوچ کے کہ دینی علوم کو ہندوستان میں زندہ رہنا چاہیے، ایک دینی مدرسہ بنانے کی تجویز جو ہے اس کو زیر غور لایا گیا. کہتے ہیں اس کے اوپر بحث مباحثہ ہوا. لیکن بیٹا دنیا میں جب بھی کوئی کام شروع ہوتا ہے نا، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. ماشاءاللہ آپ نے کل کو آگے معاشرے میں جانا ہے، لیڈ کرنا ہے لوگوں کو. سب سے جو ضروری چیز ہوتی ہے نا وہ آپ کے تھاٹس ہوتے ہیں، آپ کی سوچ ہوتی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ قیمت آپ کی سوچ کی ہے، سب سے زیادہ قیمت. اور جب آپ کے پاس سوچ ہو، ایک لاہ عمل ہونا، تو پھر وقتی طور پہ اگر آپ کے پاس وسائل کم بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، بس آپ نے پہلا قدم اٹھانا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے کرم کر دیتی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو یہ بات ہے کہ لوگ آتے جائیں گے، کارواں بنتا جائے گا. اور دنیا میں جتنی تحریکیں چلی، شروع میں دیکھیں ایک دو لوگوں نے شروع کی، پھر لوگ آتے گئے آتے گئے. کیونکہ
جب کوئی شخص اپنی تحریک کے اندر، اپنی سوچ کے اندر واضح ہوتا ہے نا، اور بالکل کلیئرٹی ہوتی ہے اس کے مائنڈ کی، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر پھر اپنا خاص کرم کرتے ہیں۔ تو برصغیر پاک و ہند کے اندر یہ معاملہ چلا کہ دینی علوم کو بچانے کے لیے اور ان کی اشاعت کے لیے اس مدرسے کی بنیاد رکھی۔ اس کا تعارف یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا قیام علامہ شبیر احمد عثمانی کے والد محترم جناب مولوی فضل الرحمان۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کون ہے؟ بہت بڑی شخصیت ہیں، آگے چل کے میں ان کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے والد بزرگوار مولوی ذوالفقار نے سہارنپور کے چھوٹے سے قصبے دیوبند میں 14 اپریل 1866 کو ایک چھوٹی سی مسجد، چھتا والی مسجد اسے کہتے تھے، وہاں دارالعلوم کی بنیاد رکھی۔ اس کے پہلے درس گاہ کے جو طالب علم ہیں وہ جناب محمود الحسن، اور اس کے پہلے محتمم جو ہیں وہ سید عابد حسین، اور مولانا یعقوب ننوتوی اس کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ اب یہ سلسلہ آگے چلا تو تحریک دیوبند کے جو ہیں وہ مقاصد طے کیے گئے۔ یہ سب سے پہلا اس کا مقصد بدعات کی مخالفت۔ دیکھیں بیٹا، بدعت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ دین کو نہیں سکھاتے اپنی آنے والی نسلوں کو، تو پھر بہت ساری چیزیں توہم پرستی بدعت کی شکل میں دین کے رنگ میں آ جاتی ہیں، رواج پا جاتی ہیں، اور وہ اگر کئی سال تک چلتی رہیں تو پھر ان سے جان چھڑوانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا ان کا کام یہ تھا کہ جو نئی نئی بدعات شامل ہو رہی ہیں اسلام میں، ان بدعات کو ختم کیا جائے۔ مرگ ہے، شادی بیاہ ہے، اسی طرح فرسودہ قسم کے رسم و رواج ہیں، ان سے جان چھڑوائی گئی، کیونکہ ایک مخلوط معاشرہ تھا ہندوستان کا، مکس سوسائٹی تھی، اس کے اندر بہت سارے جو مسلمان تھے وہ بھی ہندو کلچر سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہتے تھے۔ دوسری بات، عیسائیت کا مقابلہ، جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا نا کہ برٹش سب کے سب کرسچنز تھے، اور انہوں نے یہاں مشنریز کو مکمل چھوٹ دی ہوئی تھی کہ وہ جہاں مرضی اپنی تبلیغ کریں، اشاعت کریں، اور وہ مسلمانوں کے اوپر اعتراضات بھی کرتے، اسلامی تعلیمات کے اوپر اعتراضات کرتے۔ تو دارالعلوم کے لوگوں نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی اور ان کے خلاف بھی کام کیا، اور اسلام کے دفاع کے اندر بہت ساری کتابیں لکھی۔ مغربی تعلیم کی مخالفت، ہاں یہاں دیکھیں نا تھوڑا سا اس میں یہ ایک بات آ گئی، دارالعلوم دیوبند کے جو لوگ تھے یہ مغربی تعلیم یا انگریزی تعلیم کے سخت خلاف تھے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کے خلاف مہم چلائی، اور انگریزی تعلیم نہیں، مغربی علوم نہیں، اور سخت یعنی موقف تھا ان کا۔ حالانکہ جو علم ہے یہ اس کے متعلق یہاں تک کہا گیا ہے، حدیث بھی ہے کہ حکمت جو ہے وہ مومن کا گم شدہ ورثہ ہے، وہ کہیں سے بھی ملے اسے لے۔ اب اس زمانے میں سائنس کی اور دیگر جو تعلیمات ہیں وہ عام ہو رہی تھی، اور اگر جب اس کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں گے نا ان سائنسی علوم کا، تو اس کے پیچھے بھی آپ کو مسلمان ہی نظر آئیں۔ چلے بہرحال اس کے بعد اسلامی تعلیمات کا فروغ، کہتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی کا یہ قول بڑا مشہور ہوا، اور میں اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان پیدا کرنا ہے جو رنگ و نسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہو اور دل و دماغ کے لحاظ سے اسلامی۔ ایسا ہماری جو تعلیم ہے اس کا مقصد ہے۔ اب یہ پتہ ہے کس کے قول کو انہوں نے کس شخص کے قول کو انہوں نے سمجھے رد کیا تھا یا اس کا جواب دیا تھا؟ ہندوستان کا نظام تعلیم بنانے والا انگریز ماہر تعلیم جس کا نام لارڈ میکالے ہے، اکثر لوگ اس کا حوالہ دیتے ہیں، بڑے کم لوگ اس کے متعلق جانتے ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے جی یہ لارڈ میکالے کا لایا ہوا فرسودہ نظام تعلیم ہے، اس سے جان چھڑائیں۔ لارڈ میکالے نے یہ بات کہی تھی، اس نے کہا تھا کہ ہمارے نظام تعلیم کا مقصد ہے کہ ایسے نوجوان پیدا کرنا جو رنگ و نسل کے لحاظ سے تو ہندوستانی ہوں گے لیکن دل و دماغ کے لحاظ سے وہ برٹش ہوں گے، برطانوی ہوں گے۔ یہ اس کا قول تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قول کا رد کیا اور کہا کہ ہم ایسا نظام تعلیم لائیں گے کہ ظاہری طور پہ تو یہ ہندوستانی نظر آئیں گے لیکن دل و دماغ کے لحاظ سے یہ لوگ اسلامی ہوں گے۔ تحریک دیوبند میں روحانی سلسلہ بھی ہے، اخلاقی، روحانی، تصوف کا، صوفیاء کا۔ بہت بڑے ایک صوفی ان میں ہوئے ہیں بزرگ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اندر بھی وہ سارے سلسلے ہیں
بیت کا سلسلہ ہے، چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ، سارا اسی طرح نظام ہے جو کہ دیگر حنفی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ تعلق رکھنے والے علماء ہیں، جن میں بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، ان کے اندر بھی، دیوبند کے اندر بھی پورا ایک پیری مریدی کا سلسلہ ویسے ہی موجود ہے، روحانی اصلاح کا، اور آج بھی موجود ہے۔ علماء کو یکجا کرنا یہ ان کا ایک بہت بڑا اس حوالے سے ٹاسک تھا کہ علماء کے جو گروہ ہیں، دو واضح گروہ ہیں جو آپس میں بٹے ہوئے ہیں، ان کے اندر اتفاق و اتحاد پیدا کرنا۔ اب آجیے اس کے نصاب کی طرف۔ دارالعلوم دیوبند کا نصاب قرآن مجید، حدیث، تفسیر، فقہ، اصول فقہ اور علم العقائد و کلام، یہ ان کے مضامین میں شامل ہیں۔ اچھا دیکھیں بیٹا، کسی بھی ادارے کے ابتدا میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بڑے مخلص ہوتے ہیں، تب ادارہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعد میں کچھ چیزیں ماند پڑ جاتی ہیں، لیکن ادارے تب چلتے ہیں جب مخلص لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے نامور اساتذہ میں سے مولانا یعقوب نانوتوی کا نام آتا ہے۔ یہ ڈپٹی انسپیکٹر تھے محکمہ تعلیم میں، اور کہتے ہیں کم و بیش 1000 سے 1500 روپے تک ان کی تنخواہ اور دیگر مراعات تھیں۔ اگر آج کے دور کے حساب سے آپ وہ دیکھیں نا، تو یوں لگتا ہے کہ 1000 روپے کی جو قیمت تھی، یا 1000 سے 1500 روپے کی، وہ کم از کم 2.5 سے 3 لاکھ روپے بن جاتا ہے۔ تو انہوں نے وہ چھوڑ کے 25 روپے ماہوار کے اوپر یہ دارالعلوم کے ساتھ منسلک ہو۔ حافظ محمد احمد صاحب کہ جو کہ نظام آف حیدرآباد دکن کے پاس تھے، اور 1000 روپے ماہوار ان کی تنخواہ تھی، وہ بھی چھوڑ کے 25 روپے پہ آگے۔ بہت بڑی قربانی ہے۔ 975 روپے چھوڑ دیے جی اس دور کے، کہ جو آج کے دور کا 2-2.5 لاکھ بن جاتا ہے، اور 25 روپے یوں سمجھ لیں کہ 25-30 ہزار آج کے دور کا بنتا ہے، کیونکہ وہ روپے کی بہت زیادہ قدر و قیمت تھی۔ 1 پیسہ 2 پیسے کے بھی سکے چلا کرتے تھے، اور روپیہ تو بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس دور میں جو سرکاری ملازم تھا نا، کلیریکل سٹاف کا، اس کی تنخواہ 15 روپے 20 روپے کے درمیان ہوتی تھی، اور جو آفیسر تھا اس کی 200 سے 250 کے درمیان ہوتی تھی۔ مولانا قاسم نانوتوی خاص طور پہ ان کا شمار ہوتا ہے دیوبند کے اساتذہ میں سے۔ پھر آجی مولانا محمود الحسن۔ اچھا، یہ بہت بڑی انٹلیکچوئل شخصیت ہوئے ہیں، انہیں شیخ الہند بھی کہا جاتا ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن، قرآن مجید کی تفسیر بھی انہوں نے لکھی، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، اور سب سے زیادہ مشہوری جو ان کی ہوئی ہے وہ ہے ریشمی رومال کی تحریک۔ ریشمی رومال کی تحریک یہ تھی کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ریشمی رومال کے اوپر لکھ کے جو ہے پیغامات ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجے جاتے تھے، اور یہاں سے ریشمی رومال کے اوپر پیغامات لکھ کے والی افغانستان کو بھیجے جا رہے تھے، تاکہ والی افغانستان کو ساتھ میں شامل کیا جائے، ادھر سے مجاہدین کو تیار کیا جائے، اور انگریزوں کے خلاف مسلح جدوجہد کی جائے۔ اب یہ منصوبہ عین موقع پر آ کے یہ پکڑا گیا۔ انگریز حکومت نے مولانا محمود الحسن کو گرفتار کیا، اور مالٹا کے جزائر کے اوپر ان کو قید کر دیا۔ اس لیے ان کو اسیر مالٹا بھی کہا جاتا ہے۔ سختیاں کی، اذیتیں دیں وہاں، پھر بعد میں جا کے کئی سال کے بعد ان کی رہائی ہوئی۔ اسی طرح آگے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا نام آتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہیں جی، علمی ادبی۔ کہتے ہیں کہ ان کی کتابیں اور جو پمفلٹ کتابچے انہوں نے لکھے اپنے دور میں، ان کی تعداد 1000 سے زائد ہے۔ قرآن مجید کی جو حاشیہ ہے، تشریح جو ہے، تفسیر جو ہے، وہ بھی انہوں نے لکھا، اور مشہور ہے ان کا اس لحاظ سے۔ عورتوں کی تعلیم کے لیے مشہور کتاب ہے، تقریباً ہر گھر میں ہوتی ہے، بہشتی زیور کے نام سے۔ فقہی مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں خواتین کی تعلیم کے حوالے سے۔ بہشتی زیور کے مصنف بھی مولانا اشرف علی تھانوی ہیں، اور دیگر بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی، جی میں ان کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اصل میں نا یہ سارے لوگ جس طرح سے ایک سلسلہ ہوتا ہے نا علماء کرام کا، ایک پورا نظام ہوتا ہے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ اور اگر ان کے پیچھے تانے بانے جوڑے جائیں تو یہ شاہ ولی اللہ کے ساتھ جا کے ملتے ہیں، کیونکہ شاہ عبد العزیز کے بیٹے جو ہیں، اور شاہ عبد العزیز جو شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے، شاہ عبد العزیز کے آگے بیٹوں نے، اور ان کے آگے پوتے نواسے، وہی سارا ایک خاندان جو ہے
انہوں نے ہی زیادہ تر علمی ادبی کام کیا تھا جس کو ان لوگوں نے فالو کیا. تو علامہ شبیر احمد عثمانی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، قائد اعظم کے دستے راست بنے، قائد اعظم کے ساتھ چلے. اور آپ کا یہ جو صوبہ سرحد ہے نا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا جو الحاق ہوا ہے یا جو پاکستان کے ساتھ یہ ملے ہیں، اس وقت یہاں استصواب رائے ہوا تھا. صوبہ سرحد کی عوام سے پوچھا گیا کہ وہ پاکستان میں آنا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں جانا چاہتے ہیں. قائد اعظم نے علامہ شبیر احمد عثمانی کی ڈیوٹی لگائی. انہوں نے صوبہ سرحد کے دورے کیے، کیونکہ سرحد کے عوام جو ہیں علماء کی بڑی قدر کرتے ہیں. انہوں نے سرحد کے عوام کو قائل کیا، کیونکہ وہاں اے این پی کا بڑا زور تھا، اور اے این پی جو تھی وہ تقسیم کے خلاف تھی. اب یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے جو ہے اس کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہو. ان علماء نے پھر کردار ادا کیا تو پختونخوا کے لوگوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا. قائد اعظم علامہ شبیر احمد عثمانی سے اتنے خوش تھے، اور بلکہ مولانا اشرف علی تھانوی کے متعلق قائد اعظم نے فرمایا کہ پورے ہندوستان کے علماء ایک پلڑے میں ہوں اور مولانا اشرف علی تھانوی دوسرے پلڑے میں ہوں تو پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا. اور علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب جس وقت پاکستان کا قیام ہوا ہے، آزادی کا پرچم کراچی جو ہمارا پہلا کیپٹل تھا، وہاں پر آزادی کا پرچم لہرانے کی تقریب ہوئی. قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل آئے تو دیکھا کہ صف کے اندر دیگر لوگوں کے ساتھ مولانا شبیر احمد عثمانی بھی کھڑے ہیں. تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے گئے، اور رسی جو ہے ان کے ہاتھ میں بھی پکڑائی اور خود بھی اس کا سرا پکڑا اور پرچم لہرایا. دنیا کو پیغام دیا ساتھ اپنے ایک عالم دین کو کھڑا کر کے کہ ہم اس ملک کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانا چاہتے ہیں. اور جب قائد اعظم کا انتقال ہوا تو یہی علامہ شبیر احمد عثمانی ہیں جنہوں نے قائد اعظم کا نماز جنازہ بھی پڑھایا. دارالعلوم دیوبند کی بنیادی جو اصول ہیں ان میں سب سے پہلے چندہ جمع کرنا، اس میں منتظمین سے زیادہ چندہ اکٹھا کرنا، عام مسلمانوں سے بھی چندہ لینا، طلبہ کے لیے مستقل رہائش کا انتظام. کیونکہ دارالعلوم دیوبند کا یہ کہنا تھا کہ طلبہ جب تک دینی ماحول کے اندر 24 گھنٹے نہیں رہتے ان کو قرآن و حدیث صحیح سمجھ نہیں آ سکتا. اس لیے ان کے لیے کمپلسری ہے کہ وہ رہائش اختیار کریں ہاسٹل کے اندر. اور اساتذہ کے ساتھ ہم آہنگی، کیونکہ دیکھیں اساتذہ کرام کے درمیان اگر ہم آہنگی ہو تو کسی بھی ادارے کا، دینی ادارے کا یا دنیاوی ادارہ بھی ہو تو اس کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے. نصاب کی سختی سے پابندی، جو نصاب طے کیا گیا تھا اس کی پابندی کی جاتی. حکومت اور سیاسی مداخلت سے گریز. دیکھیں بیٹے، جب آپ کوئی ادارہ بناتے ہیں، فلاحی کام کرتے ہیں، آپ حکومت سے جب چندہ لیتے ہیں نا، مراعات لیتے ہیں، فنڈ لیتے ہیں، تو پھر آپ کو حکومت کی باتیں بھی ماننا پڑتی ہیں. دارالعلوم دیوبند کے منتظمین نے یہ طے کیا کہ ہم حکومت سے فنڈ نہیں لیے جائیں گے، حکومت سے کسی قسم کی مراعات نہیں لی جائیں گی، بلکہ اس کو مخیر حضرات سے پورا کیا جائے. تو مبلغین اور مخیر حضرات جو ہیں وہ مدرسے کی اخراجات کے اندر جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالتے. مدرسے کی مستقل آمدن کوئی نہیں تھی، جس طرح یہ پرچی سسٹم ہوتا ہے، ماہانہ نظام ہوتا ہے، نہیں، بلکہ جب بھی ضرورت پیش آتی تو اعلان کیا جاتا ہے. بلکہ میں نے یہاں تک سنا ہے کہ اتنے بڑے مخیر لوگ مدرسے کو پیسے دینے والے تھے کہ ان میں سے بعض کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی ضرورت ہو تو سب سے پہلے ان سے پوچھا جائے، اگر وہ پوری نہ کر سکے تو پھر باقیوں کو کہا جائے. یعنی اگر کوئی ضرورت پیش آتی مدرسے کے لیے تو اس کا صرف فقط اعلان کیا جاتا اور چند ہی دن میں مطلوبہ جو پیسہ چاہیے ہوتا تھا اس کے لیے فراہم کر دیا جاتا. اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کی خدمات میں دیکھیں، مذہبی خدمات ان کی دارالعلوم دیوبند کی کہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا، مسلمانوں کو مذہب کی طرف راغب کیا، اور اس مدرسے سے پڑھنے والے فارغ التحصیل جو طلبہ ہیں وہ پورے ہندوستان کے اندر پھیلے گئے. بلکہ آج مکتبہ دیوبند سے پڑھے ہوئے لوگ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان اور عرب ممالک میں بھی ان کے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو دارالعلوم دیوبند سے پڑھے ہوئے ہیں. اور اس تحریک نے شرک و بدعت اور اخلاقی برائیوں کے خلاف کام کیا. علماء دیوبند نے اسلام کے بارے میں عیسائی مشنریوں کے جو اعتراضات تھے ان کا منہ توڑ جواب دیا اور اسلام کا دفاع کیا، عیسائیت کی تبلیغ اور انگریزی ثقافت کی الغار کو روکنے کے لیے کام کیا. علمی خدمات میں جب ان کی دیکھتے ہیں تو بیٹا یہ بات طے ہے کہ ہندوستان میں جتنا علمی ذخیرہ، خواہ وہ تاریخ اسلام کے اوپر کتابیں ہوں، فقہی کتابیں ہوں، مختلف موضوعات پہ ہوں،
تفاسیر ہوں، سب سے زیادہ علمی کام اس پورے سب کانٹیننٹ کے اندر اگر کیا ہے تو وہ مکتبہ دیوبند کے لوگوں نے کیا ہے۔ اور تقریباً یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں نا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا کہ جو یہ بہت سارے طبقات بعد میں بنے ہیں، مکتبہ دیوبند کے اندر جو ہے، دیوبند جو دارالعلوم ہے، اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ پڑھتے رہے، حتیٰ کہ جو اہل تشیع کے بہت سارے علماء جو ہیں اس دور کے اندر، وہ بھی دیوبند کے اندر پڑھے۔ بلکہ ایک کتاب ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ ایک انگریز تھا جس کو دارالعلوم دیوبند کے اندر انہوں نے مسلمان بنا کے بھیجا کہ وہ جا کے وہاں سے تعلیم حاصل کرے۔ اس کا نام تھا ہمفرے۔ اس کی کتاب چھپ چکی ہے، اس کا نام ہے ہمفرے کے اعترافات۔ وہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھا، اس نے وہاں سے سند حاصل کی، لیکن ایمان نہیں قبول کیا۔ کہتے ہیں بعد میں اس کو استاد نے کہا کہ فلاں مسجد میں نماز پڑھایا کرو، اور اس نے کوئی ہفتہ یا 10 دن وہاں نمازیں پڑھائیں۔ پھر وہ انگلینڈ واپس چلا گیا۔ واپس جا کے اس نے خط لکھا اس مسجد کے انتظامیہ کو، اس نے کہا یہ اتنی نمازیں میں نے جو پڑھائی ہیں ان کو آپ دوبارہ پڑھ لیں، کیونکہ میں مسلمان نہیں ہوا تھا۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ اس لیول تک آ کے وہ اپنے جو سابقہ دین تھا اس کے اوپر وہ پکا رہا۔ عالم دین تھا نا، وہ سمجھتا تھا کہ میں ایمان والا نہیں ہوں، میرے پیچھے مسلمانوں کی نماز نہیں ہوئی ہوگی، تو اس لیے اس نے جا کے وہاں سے خط لکھا۔ تو ہمفرے کے اعترافات بڑی شاندار کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ موجود ہے۔ اور ایسے ہی دارالعلوم دیوبند سے وابستہ بہت سارے لوگ، یعنی اس دور میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، تو فرقہ واریت کا، دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا۔ یہ زیادہ تر مسائل جو ہیں یہ 1905 کے بعد بنے، انہوں نے سر اٹھایا ہے، اور اس سے زیادہ جو شدت اس میں آئی ہے وہ 1947 کے بعد آئی۔ ورنہ اس سے پہلے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی کسی کا فقہی اختلاف ہے تو لیکن ملتے جلتے تھے سب آپس میں، شائستگی کے ساتھ ملتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ سیاسی خدمات میں دیکھیں تو اس مدرسے کے پڑھے ہوئے جو طلبہ تھے انہوں نے انگریزوں کے خلاف بھرپور جدوجہد کی۔ بلکہ ولیم ولسن ہنٹر لکھتے ہیں کہ ہندوستان سے ہمیں نکالنے میں دارالعلوم دیوبند کے طلبہ نے بہت بڑا کردار ادا کیا، کہ یہ جب کسی گاؤں میں چلے جاتے تھے نا تو وہ گاؤں انگریزوں کے لیے ایسے ہوتا تھا کہ جیسے ایک چھاونی ہے، یعنی ہمیں اس گاؤں سے پھر بڑا خطرہ ہوتا تھا۔ مولانا محمود الحسن جن کو مالٹا میں قید کیا گیا، تحریک خلافت میں دارالعلوم دیوبند کے لوگوں نے حصہ لیا، اور اسی طرح اس سے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، دیکھیں دارالعلوم دیوبند کے علماء کا جو بڑا طبقہ ہے، جن میں سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، دیگر لوگ ہیں، یہ سب پاکستان کے مخالف تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ متحدہ ہندوستان ہو، ہم سب مل جل کے رہیں جس طرح انگریزوں کے آنے سے پہلے رہتے تھے۔ لیکن یہ کچھ بڑے نام ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا محمد شفیع یا مفتی محمد شفیع، یہ جو آپ نے سنا ہوگا مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے والد ہیں یہ مفتی شفیع صاحب، قاری محمد طیب صاحب، ان سب نے پاکستان کے حق میں جو ہے ووٹ دیا، اور پاکستان کے حق کے اندر یہ سب کے سب ہوئی۔ اور آخر میں اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے جو اثرات ہیں اس خطے کے اوپر وہ واقعی بہت زیادہ ہیں۔ آج بھی دارالعلوم دیوبند جو ہے تقریباً اس کی تاریخ ہو گئی ہے جی 1866، 44 اور 21، یہ بن گئے جی 65 ہو گئے۔ تقریباً آج بھی آپ دیکھ لیں 165 سال ہو گئے جی اس ادارے کو بنے، لیکن اس کا نظام، اس کا سسٹم آج بھی ویسے کا ویسا ہی چل رہا ہے۔ بڑے بڑے مخلص لوگ اب بھی وہاں پر درس و تدریس کے اندر مشغول ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کی مذہب، سیاست، معاشرت، دینی خدمات جو ہیں اس خطے کے اندر بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اچھا، اب آپ کی طرف سے کوئی سوالات ہوں تو مجھ سے پوچھیں آپ۔ جی بیٹا، جاگ رہے ہیں؟ جی جی سر۔ سر ایک سوال یہ تھا جی جی مولانا شبیر عثمانی کے بارے میں، کہ انہوں نے پہلے اپوز بھی تو کیا تھا نا قائد اعظم کو۔ جی ایسے ہی سب نے کیا تھا تقریباً۔ اگر آپ ان کو اس لحاظ سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑی تعداد علماء کی ایسی ہے جنہوں نے شروع میں قائد اعظم کی مخالفت کی، لیکن پھر وقت کے بعد، ایک عرصے کے بعد انہوں نے
پھر اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، انہوں نے کہا نہیں ہماری مخالفت درست نہیں ہے، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. یہ بھی انہی لوگوں میں سے. یہ سب کے سب جمعیت علماء ہند ہے، اور جمعیت علماء ہند اب بھی ہندوستان میں موجود ہے، اور یہ سارے پاکستان مخالف تھے. جی صرف یہ چند علماء اس لیے آئے ہیں جنہوں نے پاکستان کے حق میں جو ہے آگے چل کے کام کیا. سر کچھ قصے بھی سننے کو ملتے ہیں نا، لائک یہ جو اب یہ سیریس سچ باتیں ہیں یا صرف قصے ہی ہیں، یہ اس کی تائید کر دیں کہ یہ جو کہا جاتا تھا کہ مولانا عثمانی نے، شبیر عثمانی نے شاید جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کیا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، یہ ساری یہ کیا باتیں، یہ حقیقت ہے؟ نہیں، یہ ساری میتھولوجی ہے. دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور قائد اعظم کے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، قائد اعظم کا تعلق جو تھا وہ اہل تشیع سے تھا، اور جی قائد اعظم کے 2 جنازے پڑھائے گئے ہیں. ایک جنازہ ان کا پہلے پڑھایا گیا جو شیعہ مکتبہ فکر کے عالم دین نے پڑھایا تھا، اور دوسرا جو ان کا جنازہ ہے سنی مکتبہ فکر کے یہ عالم دین ہے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، انہوں نے اس کا جنازہ پڑھایا. باقی تو بیٹے وقت کے ساتھ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت ساری میتھولوجیز ویسے ہی کریٹ ہو جاتی ہیں. جی جی، لیکن سر یہ اخبار وغیرہ میں بھی یہ چیز میں نے پرنٹڈ دیکھی ہے، اس لیے میں نے یہ کوشچن دیکھا کیا ہے. ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، اصل میں ہوتا یہ ہے جس طرح سے وہ اقبال کے حوالے سے ایک بات کہ جی ان کے والد بینک میں کام کرتے تھے اور وہ بکری نے جناب وہ گھاس کھا لی، تو انہوں نے کہا جی یہ بکری کا دودھ نہیں ہم استعمال کریں گے، گوشت نہیں کھائیں گے کیونکہ اس نے سود کا پیسہ کھایا ہوا ہے. سارا قصہ بھی ایسا ہی من گڑت قصہ ہے. اور میں حیران تھا کہ بہت بڑے ہسٹورین نے پاکستان کے ڈاکٹر صفدر محمود صاحب نے اس کو اپنے کالم میں لکھ دیا، حالانکہ اس سے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ جو جی حدیث کو ملتی ہے کہ ایک عورت کوڑا پھینکتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، من گڑت حدیث ہے. وہ میرے جی پچھلے دنوں اگر میرے پاس وہ PDF موجود ہوا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. 40 کے قریب ایسے حوالے ہیں جس میں بہت ساری چیزیں جو زبان سے عام تھیں وہ درست نہیں ہیں لیکن وہ چل رہی ہیں. جی، میں صرف اس لیے پوچھا سر کہ تاکہ بندہ کہیں کوٹ کر رہا ہو تو ایک ریفرنس مل جائے یا نہیں بیٹے میں بتاتا ہوں، یہ ریفرنس پکے نہیں ہیں. اقبال کے حوالے سے وہ پہلے شراب پیتے تھے جی، یہ بھی ریفرنس پکا نہیں ہے. اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے، میں ایک چیز آپ کو بتاؤں جو میں اس کو سمجھاؤں یا میرا اپنا تھوڑا جو ذاتی تجزیہ ہے. کسی بھی قوم کو علم سے دور کرنا ہو تو اس کے جو ہیرو ہیں نا ان کے اندر کیڑے نکال کے تو بتانے شروع کر. دیکھیں بیٹا سوائے انبیاء کے، نبیوں رسولوں کے کوئی شخص پرفیکٹ نہیں ہے، غلطیوں سے پاک نہیں. اب آپ دیکھیں یورپ کیوں ہم سے آگے ہے. آپ دیکھیں ہم نے 70 سالوں میں کوئی ہیرو مانا ہے؟ ہماری جو قوم کا انحطاط ہے نا اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے 70 سالوں میں ہم نے کسی کو ہیرو بننے ہی نہیں دیا. ایک جی ہیرو جو نان کنٹروورشل تھے جناب ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب، ان کو بھی ہم نے ٹی وی پہ لا کے معافی منگوا دی مشرف. جی ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ ہم نے تو یہ بہت ہم بدقسمت ہیں اس لحاظ سے کہ ہم جس کو ہیرو بنانا چاہتے ہیں یا ماننا چاہتے ہیں نا، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو پیغمبروں کے رتبے پہ شمار ہونا چاہیے، اس میں کوئی کسی قسم کی خرابی نہیں ہونی چاہیے. لیکن وہ بندہ بشر ہے نا، اس میں خرابیاں بھی ہوں گی. صرف ایک چیز میں بیٹے آپ کو بتا دوں، آپ کی ساری زندگی کام آئے گی، کہ جب بھی کسی شخصیت کو آپ دیکھیں نا مجموعی طور پہ دیکھیں، جزیات میں نہ دیکھیں. اگر اس کے پلس زیادہ ہے مائنس کم ہے نا، آپ گواہی دے دیں کہ اچھا آدمی ہے یار. اگر اس کے مائنس زیادہ ہے تو پھر آپ نا گواہی دیں اس کی. اگر آپ دیکھنا چاہیں گے نا آپ کو سوسائٹی میں، تو وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پلس بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم ان جو 95 96 پلس ہوتے ہیں نا ان کو ایک طرف چھوڑ کے جو 4 ان کے مائنس ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. جی، مطلب پازیٹیوٹی کے ساتھ سٹینڈ کرنا چاہیے، آپ کی بات کا مقصد یہ ہے. کرنا چاہیے، میں کہتا ہوں مجموعی لحاظ سے دیکھنا چاہیے. جو ایک ایگریگیٹ بنتا ہے نا جی، اوور آل اس کو دیکھنا چاہیے. کسی بھی شخصیت کا ہے جیسے آپ کا ایگریگیٹ نہیں بنتا ہے، CGPA بنتا ہے اوور آل آخر میں جا کے. ہاں جی، کسی ایک دو سبجیکٹ میں اگر کوئی بچہ کمزور بھی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ چلو یار کوئی نہیں، اوور آل تو معاملہ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے یار یہ پاس ہے، اس کو جانے دو، ڈگری دو اس کو. میں کہتا ہوں شخصیات کے حوالے سے بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جی ہمیں اپنے کرائٹیریا سیٹ نہیں کرنے چاہیے، بس کہ اس کو اللہ پہ چھوڑنا چاہیے، ان کی خدمات کو ریکگنائز کرنا چاہیے جو واقعی خدمات ہیں. ٹھیک. جی بیٹا ٹھیک ہے. سر ایک اچھا کوشچن، جی، کوئی اور بات؟
जी जी बेटा, यस हाँ। सर। آپ نے جس طرح بتایا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو ان کی خدمات بھی بہت زیادہ ہیں، اس چیز کا اعتراف بھی کیا جاتا ہے. تو ایک ان کے نا جی حوالے سے پوائنٹ ریز کیا جاتا ہے، جس طرح انجینئر مرزا علی صاحب آج کل ریز کرتے ہیں کہ وہ کلمے سے ریلیٹڈ کو بات اشرف علی، کرتے ہیں کہ جی جی، وہ جی جی بیٹا، سوری میں نے آپ کی بات کر دی، ہاں بات کریں آپ. اس کے بارے میں پوچھنا جی چاہ رہا جی تھا کہ وہ حقیقت کیا ہے، کیونکہ میں نے ایک دو جگہ سے یہ بات پڑھی ہے اور سنی بھی ہے، تو وہ کنٹروورشل ہی ہے. ان کے مطابق اور بات ہے اور یہ دیوبندیوں کے مطابق اور بات کرتے ہیں وہ. تو آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جی بیٹا، میری رائے بڑی واضح ہے اس حوالے سے جو ہے نا. دیکھیں، جو انجینئر مرزا صاحب کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ عالم دین نہیں ہے. اور چلیں، کوئی دین پہ کسی کا کوئی زور نہیں ہے، کوئی کسی کا دعویٰ نہیں ہے، لیکن انجینئر صاحب کو میں ایک ضرور یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جناب مہربانی کریں. 400 600 سال 800 سال پرانی جو باتیں ہیں، وہ جس دور کے اندر کوئی پبلیکیشن ہاؤس بھی نہیں تھا، اور جو کسی نے اگر کوئی عقیدت کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں ان شخصیات کے حوالے سے، اور آپ نے ان کو کوٹ کر کے آج ان کے اوپر تان و تشنیع کرنی شروع کر دی ہے، اس کو بند کر دیں. اور اگر کوئی وہ واقعی خدمت کرنا چاہتے ہیں اس سوسائٹی کی، معاشرے کی، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس کی اصلاح کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے بات کریں. دیکھیں، آج کے دور میں یہ بڑا آسان کام ہے. میں اگر بات کروں گا معاشرے کی اصلاح کی یا ان چیزوں کی جو دین کے حوالے سے ہیں، جو موجودہ ہماری سوشل پرابلمز ہیں، ان کے حوالے سے بات کروں گا، تو لوگ کہیں گے یار کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ہر بندہ ہی جانتا ہے، کس کو نہیں پتا یہ کرنا چاہیے. یہ تبلیغ والے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار کس کو نہیں پتا نماز پڑھنی چاہیے، یہ کیا بتائیں گے ہم. لیکن جب آپ کوئی نئی چیز نکالیں گے، کوئی ایسی بات، پھر آپ بہت جلدی مشہور ہوں. تو چلیں، مجھے ان کے ساتھ یہ ایک علمی لحاظ سے اختلاف تو ہے کہ انہوں نے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی، شاہ ولی اللہ کے اوپر بھی، یار اتنے بڑے بڑے لوگ جن کے اوپر باہر کتابیں لکھی گئی ہیں، جن کو عرب علماء ریکگنائز کرتے ہیں، ان کے ہم اثر جو علماء ہے وہ ان کے اوپر ان کو ریکگنائز کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں. آج یار آپ 20ویں صدی میں، 21ویں صدی میں آ کے ان لوگوں کے اوپر تان و تشنیع کر رہے ہیں. یہ کوئی دین کی، اسلام کی خدمت نہیں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے حوالے سے بھی، پیر میر علی شاہ صاحب کے حوالے سے بھی ایسی باتیں، یہ میتھولوجیز جو ہیں وہ گردش کرتی ہیں. تو بہرحال بیٹے، ان کا علمی کام ہے، اور جب کسی شخص کا علمی کام ہوتا ہے، ادبی کام ہوتا ہے، نام ہوتا ہے، تو وہاں مخالفت بھی ہوتی ہے. آج کے دور میں دیکھ لیں، کتنا ہی کوئی نیٹ اینڈ کلین بندہ کیوں نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی ایسے موضوع پہ جب آپ اس کو دیکھیں گے، کوئی نہ کوئی خرابی اس میں نکل آئے گی. تو یہ اشرف علی رسول اللہ کی باتیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ میں نے بڑے اتھینٹک لوگوں سے یہ سنا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتابیں ہیں، یا ان کی سیرت کے اوپر کتاب ہے، یا ختم نبوت کے حوالے سے جو ان کا موقع تھا، بڑی واضح ہے. ساری باتیں، ساری خدمات، ہر چیز چھوڑ کے آپ کسی ایک اس چیز کو پکڑ لیں کہ جس کو کوئی ریکگنائز بھی نہیں کرتا، جس کو وہ مانتے بھی نہیں ہیں، اس کے مکتبہ فکر کے لوگ بھی نہیں ان کو مانتے، اور اس کو کسی بھی حوالے سے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کے اوپر آپ ساری بات لے جائیں. ٹھیک ہے، باقی بیٹے آپ آزاد ہیں، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. کل کو آپ نے سوسائٹی کا حصہ بننا ہے، آپ خود سے انالیسز کریں، میری بات پہ بھی نہ آپ رہیں. آپ خود سے انالیسز کریں، آپ سوسائٹی کو دیکھیں. جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس کے اوپر بھی بات کر کے دیکھیں کہ کیا میں یہ بات آپ کے ساتھ ٹھیک کر رہا ہوں. کیا یہ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ 600 800 سال پرانے جو گڑے مردے ہیں وہ اکھاڑ کے تو ان کی خرابیاں بیان کر دی جائیں، یا موجودہ دور کے اندر جو ہمارے سوشل پرابلم ہے ان کے اوپر بات کی جائے، دین کی خدمت کی جائے. جی سر، آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں میں. جس طرح آپ نے مجھے بھی مطلب ابھی بتایا کہ پازیٹیوٹی کے ساتھ اسٹینڈ کرنا چاہیے، تو یہ ان کا تو کنٹریبیوشن تھا نا. 800 سال پہلے انہوں نے اسلام کے لیے، جس طرح انہوں نے علم کے لیے جو صحیح معنوں میں خدمات کی ہیں. لیکن یہ اب جو مطلب انہوں نے بات کی مولانا علی صاحب کی، اگر آپ تنقید سے ہی چلتے رہیں گے تو وہ تو پھر آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ آپ بھی اسی صف میں آتے ہیں، عالم ہیں آپ بھی. تو اگر آپ بالکل 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 صحیح. تو کچھ نہیں. آپ اس سوسائٹی میں میرے خیال سے وہ عالم، وہی سب کچھ ہمیں دوبارہ چاہیے. اسی طرح کا کنٹریبیوشن ہمیں اس طرح چاہیے. ہم اس ڈگر پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے، لیکن آپ پھر بھی انہی پر تنقید کر رہے ہیں.
تو یہ میرے خیال سے غلط ہے، نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ جاتا ہے میرے جی خیال سے۔ بالکل، جیسے آپ میں نے دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر آپ ان کی خدمات کی لسٹ بنائیں ایک طرف تو آپ کہیں گے کہ یار اتنی بڑی بڑی خدمات، اور اصول پتہ کیا ہے، ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں، اصول یہی ہے کہ جب آپ کسی شخصیت کو دیکھتے ہیں نا اس کے پلس پوائنٹ زیادہ دیکھتے ہیں تو پھر آپ وہاں پروبیبلٹی نکالتے ہیں، آپ نے وہ کیٹ بھی پڑھی ہوئی ہے نا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ بندہ جو اس لیول تک آ سکتا ہے وہ اتنی چھوٹی بات نہیں کر سکتا، اس کا ذہنی سطح یہ نہیں ہو سکتی، اس سے بھی بندہ ججمنٹ کر سکتا ہے۔ چلیے جی، آپ کی آگے بھی کلاس ہوگی، وش یو بیسٹ آف ایک لک، بڑی خوشی ایک ہوتی ہے آپ کوشچن کرتے ہیں۔ جی 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 بیٹا، جی سر جی وہ یہ ہے کہ ایک علی صاحب کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ قرآن اور حدیث کو باقاعدہ طور پہ خود مطالعہ کر کے نا اس کو فالو کرنا چاہیے، تو میں اس کے بارے میں کلیریفیکیشن لینا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس کو ڈائریکٹلی ہم پڑھیں اور اس سے سمجھیں یا کسی استاد کا ہونا، کیونکہ استاد تو ایک مشل راہ ہوتی ہے، تو میں پوچھنا بیٹے یہ میں چاہ آپ رہا کو ہوں بتا کہ سمجھیں یا استاد کے ذریعے سمجھنا زیادہ بہتر ہے۔ جی بیٹا، بہت اچھی بات آپ نے کی۔ دیکھیں میں نے ایم اے اسلامک اسٹڈیز بھی کیا ہوا ہے، ایم فل میں ہسٹری میں ہوں، ایم اے اسلامک اسٹڈیز بھی میں نے کیا ہوا ہے، میں نے لا بھی کیا ہوا ہے۔ میں صرف آپ کو اتنا بتا دوں کہ قرآن و حدیث کا سادہ ترجمہ پڑھنا چاہیے، پڑھنے سے آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن آپ خود سے اس سے کوئی نتیجہ اخذ نہ کریں۔ دیکھیں یہ میں مطالعہ پاکستان پڑھا رہا ہوں، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یا آپ باقی دیگر سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں ان کے بہت سارے آن لائن لیکچر بھی موجود ہیں، لیکن یہ چند کتابیں لے کے جو 4-5 ہزار کی آپ گھر میں بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ یونیورسٹی اس لیے آتے ہیں کہ وہاں آپ آ کے اساتذہ سے کوشچن کرتے ہیں۔ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں کتابوں کے اندر یہ بے جان ہوتے ہیں، استاد ان کو زندہ کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ بھائی یہ لفظ یہاں کیوں ہے، کیوں اس کے اوپر زور دیا گیا ہے، کیوں یہ بتایا گیا ہے۔ تو قرآن و حدیث کا صحیح فہم جو ہے وہ بغیر استاد کے نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ ہر بندے کی ذہنی سطح الگ ہوتی ہے، حتیٰ کہ صحابہ اہل زبان ہیں اور قرآن نازل ہو رہا ہے، جو تفسیر ابن مسعود ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عبداللہ ابن مسعود کی، وہ چھپ چکی ہے تفسیر ابن مسعود، قرآن نازل ہو رہا ہے، صحابہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے، حالانکہ عربی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس کی پہلی تشریح کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس فرمان کے اندر یہ حکمت ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ بات کرنی کہ جناب جو مرضی سادہ اردو پڑھنے والا جس کو کوئی پری ریکوزٹس بھی نہیں ہے، جنہیں اس نے نہ اصول تفسیر پڑھے ہیں نہ اصول حدیث پڑھے ہیں، آپ بغیر اصولوں کے تو بیٹا گاڑی نہیں چلا سکتے یار۔ اللہ کا اتنا بڑا قرآن ہے، اتنا بڑا کلام ہے، سادہ ترجمہ پڑھ لیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کا صحیح فہم استاد کے بغیر نہیں آ سکتا۔ مجھے 21 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، اب بھی کئی چیزیں جو ہے نا کچھ سمجھ نہیں ہونا چھوٹی موٹی چیز تو میں اپنے کسی استاد سے کنسلٹ کر دیتا ہوں، اس کا سبجیکٹ ہے یار وہ مجھے بتا دے۔ بیٹا یہ بات ساری ایسے غلط ہے، یہ ایسے بات بیان کی جا رہی ہے، آپ پڑھیں قرآن بالکل صحیح ہے، لیکن علماء کے بغیر آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے، حدیث نہیں سمجھ سکتے۔ کتنی ایسی ٹرمینالوجیز ہیں حدیث کے اندر جو عربک ہیں، جن کو آگے مفہوم کے اندر بیان کیا جاتا ہے، اور ان کا مفہوم بھی اتنے مشکل الفاظ میں ہوتا ہے کہ اس کو آپ عالم کے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ بنیادی جو تعلیم ہے وہ کسی استاد سے ضرور لے لیں، تفسیر پڑھنے سے پہلے اصول تفسیر پڑھ لیں، حدیث پڑھنے سے پہلے اصول حدیث پڑھ لیں، کسی استاد سے کوئی مہینہ 2 مہینے گائیڈ لائن لے لیں، پھر اس کے بعد چل پڑے آگے۔ جس طرح استاد سٹیئرنگ پہ بٹھا گیا، ایک دفعہ ٹرائی 2-4 مرتبہ کرا کے کہتا ہے نا کہ جا پتر ہوں تو چلا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تجربہ ہو جاتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ ایک را ہینڈ آدمی کو کہیں کہ لو جی تم ترجمہ لو اور آگے پڑھنا شروع کر دو، وہ اپنی مرضی کے مطابق اس میں سے نکالے گا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ پٹڑی سے بھی اتر جائے، ایسا بھی ممکن ہے۔ جی ٹھیک ہے بیٹا، چلیں جی سر، پھر تھینک انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے ملاقات ہوگی، بلکہ اس سے اگلے ہفتے آپ سے انشاءاللہ کلاس میں بالمشافہ ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ وش یو بیسٹ آف لک، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔